السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، حمده ونفسه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، ان کی بڑائی، عظمت، عزت، جلال شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انگیت لازدار سلام رکھا، تاکہ مصر شام بشر سید البشر سید الانبیاء بدر الشجاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری دنیا مالک ایک طرف اور ایک طرف صرف اسرائیل اور اس کے ساتھ امریکہ۔ پچھلے تقریباً 1.5-2 سالوں سے چند تقریباً بات یہ 60 سال دائر ہوتی ہے، لیکن مسلسل 1.5-2 سال سے زیادہ کمزور، غریب، ناتواں لوگوں پر مسلسل بمباری، تباہی، حملے مختلف قسم کے ہتھیاروں سے جاری ہیں، اور پوری کی پوری دنیا برائے نام احتجاج کرو، برائے نام۔ اگر آپ صحیح پوچھیں گے تو مسلم دنیا میں اس کے خلاف مظاہرے کم ہو رہے ہیں اور غیر مسلم دنیا میں زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور اب حالیہ جو صورتحال ہے، پچھلے چند دن پہلے اسپین ایک ملک ہے، اس نے فضائی امداد وہاں پر بھیجی، طیارہ اوپر سے اڑا غزہ کے اوپر، انہوں نے پیراشوٹ کے ذریعے امداد نیچے پھینکی، اور وہاں سے انہوں نے ایک ویڈیو اس شہر غزہ کی بنائی۔ سارا کا سارا شہر کھٹر، سارا کا سارا شہر بیا پیٹ، پوری بلڈنگ کھڑی نظر نہیں آئی۔
یہ دیکھ کر دنیا مزید پریشان ہوئی کہ یار یہ حالات ہے کہ ظلم کی بربریت اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ جو لوگ کافر تھے وہ بھی اب ان کی بھی بات ہوگی اور وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ ظلم اب بہت ہو مسلمان تو کہہ ہی رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کہتے ہیں یہ بہت ہو گئے بلکہ میں خبریں سن رہا تھا تل ابیب اسرائیل کا جو شہر ہے اس میں کل 2 لاکھ لوگوں نے مظاہرہ کیا کہ یار بس کر لیکن چند لوگ نیتنیاہو کے ساتھ ٹرمپ کے ساتھ مل کر وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی جب تک حماس کو پکڑا نہیں جائے گا ان کو غیر مسلح نہیں کیا جائے گا تو ہم یہ کام بند نہیں کریں اب سمجھ نہیں آتی وہ کس طرح انہیں غیر مسلح چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا انجام دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا جو ظلم ہے اس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ جو ظلم ہے اللہ تعالیٰ کی بھی نظر میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کو جانتے ہیں تو آخر ان کو اتنی مہلت کیوں دی جا رہی ہے اتنی ڈھیل کس وجہ سے تو آج جو خطبہ جمعہ میں جو دوسرا سا بحث ہے اس بارے میں بات ہوگی کہ ظلم کیا ہے اور ظالم کو ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات اللہ کیا کریں گے ان کے ساتھ اس کے بارے میں آج گفتگو کرنی تو سب سے پہلے یاد رکھیں سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ کو غافل مت سمجھو یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان غافل لوگوں سے اما یعمل الظالمون جو بندہ بھی ظلم کر رہا ہے اللہ اس سے غافل نہیں جو قرآن کے ذریعے بات ہے ایک ظلم وہ جو اپنی انتہا پر ہے ملکوں کی حد پر ہو رہا ہے مذاہب کی حد پر ہو رہا ہے یا وہ ظلم جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے ابھی بابا نگر میں بھی حالیہ چند دن پہلے قتل ہوا تیس کے آپس کے اندر ہوا 2 گروہوں کی لڑائی تھی 2 مذہب کی لڑائی تھی ایک جوان شخص قتل ہو گیا لڑائی کیا تھی بات کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم لوگ بھی حقیقت میں تو یہی ہے کہ خاموش ہیں ہم اس بارے میں کیا ہے خاموش ہیں بندے گرفتار ہو گئے آگے کیا ہوتا ہے کیا نظام ہے اس کے بارے میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتے اور یہی ظلم کسی نہ کسی سٹیج پر ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے محلوں میں ہمارے دوستوں میں کوئی نہ کوئی کر ہے اور ہم لوگ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا اے بندے اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی غافل مت گمان کرنا یہ مت سوچنا کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اللہ کو اس کے بارے میں خبر نہیں ہے یا اللہ کو پتا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یؤخرهم لیوم سب سے پہلی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کیوں ڈھیل دیتے ہیں اللہ نے فرمایا انما بے شک اللہ تعالیٰ یؤخرهم ان کو موخر کر رہے ہیں ان کا انجام ان کی سزا ان کو جو ڈھیل دی جا رہی ہے لیوم تشخص فیہ الابصار اس دن قیامت کے دن تک ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے تشخص فیہ الابصار جس دن آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی کھلی رہ جائیں گی جس دن آنکھیں بند نہیں ہو رہی کھلی رہی یہ دنیا میں پلک جھپک رہے ہیں قیامت میں ایسا نہیں ہے بس یوں کھلی رہے گی خاص فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم وہ دوڑ رہے ہوں گے قبروں سے نکلیں گے اور دوڑ رہے ہوں گے میدان محشر کی طرف ساتھ اللہ نے فرمایا مقنعی رؤوسہم ایک ترجمہ ہے کہ ان کے سر اٹھے ہوں گے پریشانی کی حالت میں اور ایک ترجمہ ہے کہ جھکے ہوں گے لا یرتد الیہم طرفہم کہ وہ اپنی نگاہیں بھی اپنے جسم پر ڈالنے کی طاقت نہیں رکھیں گے ایسے پھٹی ہے تو پھٹی ہے بس جو اللہ کا حکم اس کے مطابق کھلی ہے وہ دائیں بائیں نیچے اوپر کوئی فکر ہی نہیں بس اپنی بڑی کی میرا کیا بنے ساتھ فرمایا وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ اور ان کے دل بالکل خالی ہو صرف بچاؤ کے بارے میں سوچ رہے اور کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے کوئی بھی جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے چھوٹا یا زیادہ جو بھی ظالم بیٹھا ہے جس جگہ میں بیٹھا ہے وہ یاد رکھے اللہ اس کو مہلت دے پہلی بات
دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین بشکولو فضل المؤمنین والمؤمنات، جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، ان پہ زمین تنگ کرتے ہیں، ان پہ ظلم کرتے ہیں، انہیں کبھی کسی چیز سے پریشان کرتے ہیں، کبھی کسی چیز سے پریشان کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ثم لم یتوبوا، پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری پاور ہے، جو ہماری طاقت ہے، جو ہماری قوت ہے، یہ تو چھین نہیں سکتا، ثم لم یتوبوا، پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتے، اللہ تبارک نے فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب، وہ اپنے دماغ کی یہ بات اٹھا لے کہ اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، فلہم عذاب الحریق، حریق بھی جہنم کو کہا گیا اور ان کے لیے آگ کا، یہ ان کے لیے عذاب ہے، وہ اپنے آپ کو پاورفل نہ سمجھے کہ بچے کسی کو تنگ کر لیا، کسی کے پیسے دبا لیے، کسی کی زمین کھا گیا، کسی کا حصہ کھا گیا، کسی کو لٹکا دیا، کسی کو دے نہیں رہا، کسی کو تنگ کر رہا ہے اپنے اختیارات سے، اپنی پاور سے، اپنے روح سے، اپنے لہجے سے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو عذاب دے. آج ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے. نمبر ایک بتائی کہ آپس میں تک بولے، دوسری بڑی وجہ، بلکہ پہلی بڑی وجہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ صبر کرنے والا، جتنے بھی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں کائنات میں، سب سے زیادہ مالک الملک ہے صبر کرنے والا. آپ اس سے بڑی کیا دلیل ہے کہ پوری دنیا کو روزی روٹی اللہ دیتا ہے، سانس اللہ نے دی، طاقت اللہ نے دی، اختیار اللہ نے دی، اور لوگ اللہ کو نہیں مانتے، لوگ شرک کر رہے ہیں، لوگ اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگ اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، انبیاء قتل کر دیے گئے، صحابہ کرام کے اوپر ظلم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صبر کیا، اللہ نے کچھ نہیں کیا. ایک وقت پہ آپ کو سزا دی کیونکہ یہ تقسیم آپ کی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی تقسیم کا مسئلہ ہے. پہلی بڑی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث رسول ہے کہ سب سے زیادہ صبر اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تیسری بڑی وجہ کہ حقیقت میں یہ جو ظلم نظر آتا ہے یہ اہل حق کی آزمائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ آزمان ہے. ظاہر ہے جب آزمائیں گے اللہ تعالیٰ تو وہ آزمائش کس چیز کے ساتھ ہے؟ وہ تکلیف کے ساتھ، وہ کسی چیز کی تنگی کے ساتھ ہے. یہ اللہ کے کچھ اصول ہیں، کچھ اللہ کے فیصلے ہیں. بے شک مومن بندوں پر یاد ان کی آزمائش آتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم کو بھی آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم آزما لیں جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو. کہ کون ہے جو تم میں سے نکل کے جہاد کرتا ہے اور کون ہے تم میں سے صبر کرتا ہے. وَنَبْلُوَ خَبَارَكُمْ، اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے حالات بھی چیک کرنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون پکا سچا مومن ہے، میری دی ہوئی آزمائش پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور پھر بھی میرا شکر کرتا ہے. اور کتنے لوگ ہیں جسے میں آزمائش دیتا ہوں معاملہ شروع کر دیتا ہے، رونا چیخنا چلانا، میں لٹیا گیا، میں مارا گیا، میرے اللہ نے تباہ کرتا، تو بڑے بڑے شکوے شروع کر دیتا. ذرا سی آزمائش آئی یا اللہ یہ کیا. تو یاد رکھے جب آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت پریشانی آ جائے، کوئی زیادتی ہو جائے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا صبر بھی کیا تھوڑا سا ٹھہرا کرے کہ مشکل اللہ تعالیٰ صرف آزمانے کے لیے ٹھہرا کرے. کون سی بڑی وجہ یہ جو آزمائشیں ہیں یاد رکھے گناہوں پر کفارہ بھی. اگر کسی کو رزق کی تنگی آ گئی، کسی سے لڑائی ہوگی، کسی کی کوئی خواہش پوری نہ ہوئی، کوئی ضرورت پوری نہ ہوئی، کوئی مسئلہ جھگڑا بن گیا، کوئی ٹینشن آ گئی، یاد رکھے کوئی تکلیف آئی، یہ گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما یصیب المسلم من نصب، کہ یاد رکھے کہ کسی بھی مسلمان کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، ولا ہم ولا حزن، یا کوئی ہم یا تو غم پہنچتا ہے، پھر لفظ وہی ہے ولا حزن ولا غم، یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی بھی، تو اس سے کیا ہوگا؟ حتی الشوکہ یشاء کہ کوئی کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے اللہ کفر اللہ بہا من خطایاہ. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو بھی تکلیف آئی ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا. کہ یہ مومن پر اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے وہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس سے گناہ معاف کرے.
اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جو تکلیفیں آتی ہیں کسی پر، کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو یاد رکھیں انسان اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھیں جب حد سے زیادہ مصیبت آتی ہے تو تک کہتے ہیں یار گناہ کیا، یار میں اللہ تعالیٰ جو نیک بندہ ہے وہ یہ سوچ لیتا ہے، جو برا بندہ ہے اس کو تکلیف آئے گی وہ مزید اپنی گمراہی میں بڑھ جائے گا۔ جو نیک بندہ ہے جس کی فطرت سلیمہ ہے، اللہ نے اس کے نصیب میں ہدایت رکھی ہے، غم اور تکلیف پہ اللہ کے قریب آیا کہ نہیں یار میں نے اللہ کے قریب ہونا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، میری کوئی کوتاہی ہے، میری کوئی غلطی ہے، میرے سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہے، تو چل کوئی مسجد اللہ کو مل جاتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں بندے کو مسجد سے اللہ سے رجوع کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ کوشش کریں جب وہ تکلیف ابھی کوئی تکلیف میں ہے اللہ سے رجوع کریں، کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، کوئی ایسی پرابلم میں آپ ہیں، آج کی دنیا کا دن قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اللہ اور ظالموں کے بارے میں قرآن نہیں کہتا، یہ بھی سن لو اللہ لا یحب الظالمین۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ ظالم سے محبت نہیں کرتا، جس سے اللہ محبت نہیں کرتا وہ جیت نہیں سکتا، جس سے اللہ کی محبت نہیں ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ بات اپنے دماغ میں رکھا، بختی دنیا داری میں ضرور پیسہ نظر آئے گا اور ان کا تفکر ان کی برتری نظر آئے گی، لیکن اللہ کی محبت ہے، اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ پہلی بات۔ دوسری چیز ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ نے کہا خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، جس بندے نے جس پر ظلم کیا تھوڑا زیادہ، یاد رکھو اس پر اللہ کی لعنت۔ اپنے آپ کو ظالموں کی صفوں میں نہ کھڑا کریں، اگر آپ نے کسی نے غلطی کی ہے توبہ کریں، جس سے غلطی ہو گئی اس سے معافی مانگ لیں، ابھی زندگی ہے، ابھی وقت ہے، ابھی سانس ہے، مر گئے جو زیادتی کی ہے زیادہ بھگتنا پڑے گا، ابھی وقت ہے، ابھی اس سے معافی مانگ لیں۔ تیسری بات ظالم بندے کو یاد رکھے ہدایت نہیں، اگر ظلم کر رہے ہیں آپ ہدایت سے دور ہوتے جائیں گے، دور ہوتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا جہنم کے گڑھے میں گر جائیں گے، ابھی وقت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ ظالم کے حق میں یاد رکھیں ایک بڑی اہم بات کہ جو بھی ظالم ظلم کرے گا، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے مظلوم، اس کی دعا اللہ پوری قبول کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقِ دعوۃ المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، کہ اے لوگوں مظلوم کی بددعا سے بچو، مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی دعا اس بندے کے لیے جو بددعا ہوتی ہے اس میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ضرور قبول ہوگی اور اس کا انجام برا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی، سبحان اللہ، قرآن کی آیت کو سنیں تو بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، دنیا کے اندر جتنے بھی پرانے قرآن، جتنے بھی بڑی بڑی طاقتیں، جتنے بھی بڑی بڑی طاقتیں آپ آج دیکھیں ختم، آج کیا ہو گئی؟ آج ختم ہو گئی، آج نظر نہیں آ رہی، کہاں چلی گئی کوئی پتہ نہیں لگا، پٹی ہو گئی، پٹی بھی نہیں مل رہی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ نے فرمایا فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، لوگوں کتنی ہی بستیاں، کتنے ہی شہر ایسے أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظلم کرنے والے، ہلاک کو کیا ظالمۃ، وہ ظلم کر رہے تھے، ان کے حکمران ظلم کر رہے تھے، وہ بستیوں والے دیگر بستیوں پر ظلم کرتے تھے، وہ قومیں دیگر قوموں پر ظلم کرتی تھی، وہ جماعتیں دیگر جماعتوں میں ظلم کرتے تھے۔ فَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ ظالم، یہ قرآن کی آیت ہے، ظالم فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اللہ نے فرمایا آج اپنی چھتوں کے بل الٹی ہو گئی، آج ان کی چھتیں گر گئی۔ آج آپ دیکھیں آپ کو ہر مہینے 2 مہینے بعد نظر آئے گا کہ جی فلانے آرکیالوجسٹ گیا، آثار قدیمہ والے، انہیں ایک بستی ملی 6000 سال پرانی، کوئی نہیں 10,000 سال پرانی، کوئی نہیں 30,000 سال پرانی،
آج بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی بستی برآمد ہو رہی ہے، جو آج برآمد ہو رہی ہے مٹی میں ڈھیر ہو کے نیچے دفن ہو گئے۔ آپ دور نہ جائیں، بھاونا نگر میں آپ چلے جائیں، ہمارے جو قلعے ہیں کوٹا باز کے دیکھیں گے نا، تو ان میں سے آدھے دسے ہوں گے۔ کتنا دور کی بات نہیں ہے، 100-150 سال پرانی بات ہے کہ کتنے بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے اور آج نظر ہی نہیں آتے، بالکل میدان چکے ہوئے پڑے، کئی گم گئے، ختم ہو گئے۔ قرآن نے کہا وہ بستی ہم نے الٹا دی، بغیر معطلہ دن، بغیر اور چشمے ان کے کنویں تھے، معطلہ دن آج معطل ہو گئے، بند پڑے ہیں، بیکار پڑے ہیں، کوئی معنی نہیں۔ پہلے بڑی لہلہا رہے تھے، مکہ سے بشیر اور فرمایا وہ محل جو بڑے بڑے محل تھے آج اپنے گھروں کو دیکھ کر، اپنی جائیدادوں کو دیکھ کر آج ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں۔ فطرت ہے، یاد رکھیں اگر وہ ظلم کی بنیاد پر ہے تو کل ختم ہو گیا۔ اگر آپ نے محنت کی، رزق حلال کمایا، پھر وہ باقی رہنے والا ہے۔ دنیا میں باقی رہنا ہی کسی نے نہیں، لیکن آپ کو نیک عمل آپ کے پاس پہنچتے ہیں، کوشش کرے وہ بلڈنگیں کھڑی کرے جو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے، وہ مساجد ہیں، مدارس ہیں، وہ نیک کاموں کی بلڈنگیں ہیں، اس طرف جائیں جو مرنے کے بعد بھی بلڈنگوں کا ثواب، دوسرے لفظوں میں گیجٹ کا کرایہ آپ کو آتا ہے۔ یہ جو پلازے آپ نے بنائے، دکانیں بنائی، یہ کرایہ مرنے کے بعد آپ کو نہیں جانا، آپ کو رات کو جلا دے گا، برسات آ جائے گا۔ لیکن جو مسجد مدرسے بن گئے، جو نیکی کے کام پہ بلڈنگ بن گئی، وہ مرنے کے بعد آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ وہ چیز کرے، بل بات کی آپ کو صالحات جو آپ کو پہنچتی رہے۔ اور یاد رکھیں ظالم بندہ جو بھی ہے اس کی آخرت تباہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دعوانا الحمدللہ۔ آج کا مقدمہ فلسطین کے تناظر میں اسرائیل کے تناظر کے حوالے سے کہ جو بھی ظلم ہے اس کا انجام برا ہے، تباہی ہے، بڑے پیمانے پر ہوئی ہے، چھوٹے پیمانے پر، اللہ کے ظلم سے۔ اسی طرح ایک اعلان جو پچھلے دن بھی کیا، آج دوبارہ کرتے ہیں، کل بروز ہفتہ 4 اکتوبر کو ضلع کی سب سے بڑی کانفرنس مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ذریعے تمام گورنمنٹ سٹی ہائی اسکول کے ہاکی گراؤنڈ میں منعقد ہو رہی ہے۔ بسلسلہ تحفظ ختم نبوت، بسلسلہ تحفظ صحابہ، کتاب و سنت کی خالص دعوت کے لیے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تمام احباب بالخصوص مسجد کے نمازی احباب لازمی وہاں پر پہنچے اور وہاں پر شرکت کریں۔ کوئی بندہ بھی ایسا نہ ہو جو یہاں پر آج ہے اور کل نہ، وہاں پر لازمی تشریف لائیں، اپنے دوستوں کو دعوت۔ انتظامیہ کے احباب وہ وہاں کے جو انتظامات ہیں اس کے اندر شامل ہوں۔ اس میں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آپ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں اپنا حصہ ڈالا کریں، مالی حصہ بھی ڈالیں اور آپ جسمانی حصہ بھی ڈالیں۔ اگر آپ کوئی ڈیوٹی ادا کر سکتے ہیں اس ڈیوٹی کے اوپر اپنا کام کریں، کھانا کھلا سکتے ہیں، آپ پہرا دے سکتے ہیں، آپ کرسیاں ٹھیک کر سکتے ہیں، دلہن کی مجلس ہے، خیر کی مجلس ہے، اس میں جو آپ کا حصہ آپ نے ڈالنا ہے وائیں اور آپ اپنا نام اپنی ڈیوٹی میں لکھائیں۔ 4 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا نام ان لوگوں کی لسٹ میں رکھ لے جو خیر کے کاموں میں شامل ہوتے ہیں۔ امیر محترم جناب سریندر ڈاکٹر عبد کریم صاحب، جناب مولانا عبدالرشید گیلانی صاحب اور دیگر جلیل علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، تو تمام ہم آپ خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں، آدھے گھنٹے کے لیے آئیں، گھنٹے کے لیے آئیں، پورا جلسہ سنیں، جتنا ٹائم آپ کو لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا کرے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔